اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آج ہماری یہ 15ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے یہ بات بتلائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور اس سے پہلے آپ نے ابو سفیان کے ذریعے اعلان کروایا کہ جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کے لیے بھی امن، اور جو حرم شریف میں داخل ہو اس کے لیے بھی امن۔ ہاں، 4 آدمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کعبے کا غلاف بھی پکڑیں تو ان کو قتل کر دینا۔ ان میں اکرمہ بن ابی جہل تھے، اور صفوان بن امیہ یعنی امیہ ابن خلف کے بیٹے، اور عبداللہ بن ابی سراح، ایسے لوگ تھے۔ بہرحال ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے یہ قسم کھائی تھی کہ ساری دنیا بھی اگر محمد کو مانے گی میں نہیں مانوں گا۔ ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں معاف کر دیا۔ عبداللہ بن ابی سرح کو بھی معاف کیا، صفوان بن امیہ کو بھی معاف کیا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، اس شان کے ساتھ کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ کا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا، یعنی اونٹنی کے اوپر آپ سجدہ ریز تھے۔ دنیا کا بادشاہ جیسے اکڑتے ہوئے داخل ہوتا ہے ویسے آپ داخل نہیں ہو رہے تھے، بلکہ فاتح بن کر آپ ایسے انداز سے داخل ہو رہے تھے کہ آپ کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا، اونٹنی پر آپ سوار تھے۔ 10,000 کا لشکر مکے میں داخل ہوتا ہے، حرم شریف میں داخل ہوتا ہے، اور خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایک ایک بت کو گراتے جاتے ہیں آپ، اور یہ آیت پڑھتے جاتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی حق اے محمد یعنی جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل ضائع ہونے والا ہی ہے۔ حق آنے کے بعد باطل چلا جاتا ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ جال حق کو ہونا چاہیے، حق آ جائے، حق آنے کے بعد ہی باطل جاتا ہے۔ اندھیرا ختم ہونے کے لیے روشنی کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، 360 بتوں کو آپ نے گرا دیا اور یہ کہ توڑ دیا۔ وہ حدیث بہت مشہور ہے مسلم شریف کی، اسی حدیث پر سعودی کے اندر عمل ہوا۔ شیخ الاسلام عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعت کے خلاف جو کام کا آغاز کیا تھا، وہی کام شیخ الاسلام عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پہلے ہندوستان میں شرک و بدعت کے خلاف کام جاری کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1176 ہجری ہے، اور شیخ الاسلام عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1206 ہجری ہے۔ حضرت عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے 30 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بظاہر یہاں کامیاب نہیں ہوئے، چونکہ حکومت مخالف تھی، اور شیخ الاسلام عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بظاہر کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ وہاں پر حکومت ساتھ تھی۔ اس لیے کہ
دونوں اسلام کے دائی تھے، لیکن ایک یعنی کچھ دائی کے اثرات زندگی میں ظاہر ہو جاتے ہیں، کچھ دائی کے اثرات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی کسی کے ظاہر ہوتے ہی نہیں، اور کوئی دائی حقیقت میں ناکام نہیں ہوتا، بلکہ بظاہر اگر کامیاب ہوتا ہے یا ظاہر ناکام ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ناکام نہیں ہوتا، اس لیے کہ قیامت کے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے جھنڈے تلے ایک بھی آدمی نہیں ہوگا، ایک بھی ان کا ماننے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دعوت کا کام اور دعوت کا ثواب ضرور دیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کام یہاں آغاز کیا، اور انہی کا تکملہ تھا کہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں بالا کوٹ جو آج کل پاکستان کا مقام ہے وہاں پر اسلامی حکومت کو قائم کیا تھا، جو اس وقت ہندوستان میں تھا۔ بہرحال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعت کے خلاف کام کا آغاز یہاں عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کیا۔ عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر حکومت ساتھ دینے کی وجہ سے سعودی عرب میں ایک حدیث پر عمل ہوا، جو حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو فلاں بستی میں جائے، کوئی بت نہ چھوڑے جسے توڑ نہ دے، کوئی خبر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے، یعنی زمین کے برابر نہ کر دے، اور کوئی تصویر نہ چھوڑے جسے مٹا نہ دے۔ وہ صحابی گئے اور وہ کام نہیں کیا۔ حضرت علی اور پھر یہ کہ آنے کے بعد کہا کہ وہ کام میں نہیں کر سکا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کام جا کر میں کرتا ہوں۔ وہ کام آپ گئے، یعنی وہ کام آپ نے کیا، آپ گئے، جانے کے بعد آپ نے کہا کہ کوئی خبر میں نے نہیں چھوڑی جس کو مٹایا نہ ہو، مطلب زمین کے برابر نہ کیا ہو، کوئی تصویر نہیں چھوڑا جس کو مٹایا نہ ہو، کوئی بت نہیں چھوڑا جسے توڑا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل کیا، اس نے کفر کیا۔ یہ باقاعدہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، اس حدیث پر وہاں عمل ہوا۔ تو بہرحال اسلام جو ہے بت کو توڑنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ بت پرستی کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، کوئی مذہب بت پرستی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو چیلنج کیا تھا کہ پہلے بت پرستی کو ثابت کیجئے، بعد میں اس کے بعد سیکنڈ سوال ہے کہ ہے اگر کوئی بت پرستی کو کسی مذہب سے ثابت کرے تو میں اس مذہب کو قبول کروں گا۔ آج تک اس کی چیلنج کا جواب کسی نے نہیں دیا، اس لیے کہ ہر مذہب بت پرستی کی مخالفت کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیوں ہے بت پرستی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ شرک کی مخالفت کرتا ہے، لیکن مسلمانوں میں شرک سب سے زیادہ عام اس وجہ سے ہے کہ مسلمان کے علماء مس گائیڈ کر رہے ہیں، ویسے ہی ان کے پنڈت ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ ورنہ کوئی آدمی کسی مذہب میں بت پرستی کی اجازت نہیں ہے۔ وید کا پہلا شلوک ہے ایکم برہم دو ستے ناستے نیہنا ناستے کنچن، اس کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور بت پرستی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جب ابرہہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی اور کہا یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کر لے۔ سب کو معلوم تھا کہ آج یہ بت پرستی کام یعنی آج یہ 360 بت کام نہیں آئیں گے۔ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے لوگ بت پرستی
कर रहे थे. हाँ, कुछ साले उसकी लोग उसमें ऐसे भी थे जैसे ज़ैद इब्न नौफिल, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनवी सईद इब्न ज़ैद जो पहले इस्लाम ला चुके हैं, उनके वालिद, वो खाने काबा के सामने बैठते थे और कहते थे, या अल्लाह, तेरी इबादत का तरीक़ा मुझे मालूम नहीं है और मैं बुत परस्ती से बेजार हूँ. तो बहरहाल बुत परस्ती फितरत के खिलाफ है. एक दफ़ा एक शख्स के बाप का कत्ल हुआ तो वो बुत से फाल लेने के लिए गया. डॉक्टर हमीदुल्लाह ने यह वाक़या नकल किया है. जब उसको इंतकाम लेना या ना लेना, नाम या ला, अगर नाम नहीं निकलता तो इंतकाम लो, अगर ला निकलता इंतकाम मत लो, इत्तेफाक से तीर निकला ला, तो वो उसी बुत को चप्पल से मार कर कहता है, अगर तेरे बाप को कत्ल किया होता तो क्या तू भी ऐसी करता. तो बुत परस्ती कोई मजहब जो है बुत की परस्तिश की इजाजत नहीं देता है. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाकिम बन के आए, 360 बुतों को तोड़वा दिया. हाकिम रहकर बुतों को तोड़ना सुन्नते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. महकूम रहकर बुतों को तोड़ना सुन्नत इब्राहिमी है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने महकूम रहकर बुतों को तोड़ा था, जिसका जिक्र कलाम पाक में है. और कुरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी नमूने अमल कहता है, चूँकि हम मिल्लत इब्राहिमी पर हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अमल का नमूना कहता है, चूँकि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की शरीयत पर चल रहे हैं. तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम बन के आए और आपने 360 बुतों को तोड़वा दिया, बुत को गिरवा दिया, और हर बुत को आपने तोड़वाया. और हर वक्त ये आयत पढ़ते थे, यानी एक एक बुत को गिराते वक्त ये आयत आपकी जुबान पे रहती थी, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा. उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया. हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बुतों को गिराने में शामिल थे, सहाबा भी शामिल थे. हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि काबे पे चढ़कर अजान दो. हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर जब अजान दे रहे हैं, वो अजान में क्या तासीर होगी, और हज़रत बिलाल को कितनी खुशी और मसरत हो रही होगी कि वही मक्के की गलियों में वही तौहीद की वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को के गले में एक रस्सी डाल के घसीटा जाता था, जिसको इकबाल ने, अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने अपने अशार में नकल किया है. चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया, हुई इसी से तेरे गम कदे की आबादी, तेरे गुलामी के सदक़े हजार आज़ादी. वो आस्ता न छुटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के शौक़ में तूने मज़े सितम के लिए. जफ़ा जो इश्क़ में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं. अज़ा अज़ल से तेरे इश्क़ का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी. हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इक़बाल ने यह भी कहा, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोले फ़खाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली न रही. बहुत ऊंची बात कह रहे इक़बाल. एक जगह ये भी कहा, सुनी न मिस्र फ़लस्तीन में वो अज़ा मैंने दिया था जिसने पहाड़ों को राशे सीमाब. हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद अजान दे रहे हैं. उसके बाद खाने काबा में तौहीद के मुताबिक सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं. शिर्क से बिल्कुल पाक किया गया है उस ज़मीन को. वतहिर बैत लित्ताइफीन, मेरे घर को पाक करो तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, और एतिकाफ़ करने वालों के लिए, व रुक्का सुजूद, और रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए. इस आयत के ऊपर ऐसा अमल हो रहा है. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था, उस पर आज ऐसा अमल हो रहा है. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम थे.
فاتح بن کے داخل ہوئے، اس وقت آپ کے سارے دشمنان اسلام کھڑے ہوئے تھے. وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کیا تھا، وہ لوگ بھی تھے جو آپ کے قتل کرنے والوں کا ساتھ دینے والوں میں سے تھے، یعنی جب آپ کو قتل کا منصوبہ بنایا تھا ساتھ دینے والے وہ بھی تھے. حضرت یعنی وہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کچا چبانے والی ہلی ہندا بھی تھی، اور وہ وحشی بھی تھا جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کے شہید کیا تھا. سارے لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تم کیسا سمجھتے ہو؟ سب کہہ رہے ہیں اخن کریم، آپ شریف ہیں، شریف کے بیٹے ہیں. آپ فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرتا ہے اور وہی بہترین رحم کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا میں آج وہی کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یہی جملہ کیا. اور یہ آیت سورہ یوسف کی، یہی آیت آپ نے اس وقت تلاوت فرمائی اور کہا کہ آج تمہاری کوئی گرفت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے، عثمان بن ابی طلحہ سے کہا کہ مجھے کعبۃ اللہ کی کنجی دے دو، چونکہ کعبے کا جو دروازہ ملتزم ہے، اس کی کنجی، کہا کہ مجھے کنجی دے دو. آج بھی خلید کعبہ کسی کو مل جائے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. کہا کہ آپ نے کنجی مانگی تاکہ میں طواف کر لوں. عثمان بن ابی طلحہ تو کعبے کا اس وقت ذمہ دار تھا، کہا اس نے دینے سے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جہاں تم کھڑے ہوں گے وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں گا وہاں تم کھڑے ہوں گے، اور یہ کعبے کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو یعنی آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسرت بری نظر سے کعبے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے کعبہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میری قوم اگر مجھے نہیں نکالتی تو میں کبھی نہیں چھوڑتا. اسی کو حافظ جالندری نے کہا نبی نے حسرت بھری نظر سے کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم، اب میری تیری فرقت کا وقت آیا، تیرے فرزند اب مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا واز تک کہنے نہیں دیتے، جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے، تو اور تیری صحبت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے. یہ فرماتے ہوئے آگے بڑا اسلام کا ہادی، سراسر موم ہو کر رہ گئی یہ سنگ دل وادی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. اب مکہ فتح ہوتا ہے. فَتَوَلَّعْنُمَ التَّاهِينَ، آپ صرف فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ ان کے پاس آئیں گے اور آپ ان کو دیکھ یعنی مطلب ہے کہ یہ اشارہ مکۃ المکرمہ کے فتح ہونے کی طرف ہے. اب مکہ فتح ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن ابی طلحہ سے کہتے ہیں کنجی لا کے دو میرے پاس. عثمان بن ابی طلحہ لا کے کنجی دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ دن یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک دن یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا؟ کہاں وہ دن خوب یاد ہے. کہ میں نے تم سے کنجی مانگی تھی. کہاں. اب سب منتظر ہیں یہ کنجی کس کو ملے گی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یہ کنجی شاید حضور مجھے دیں، اور حضور دے بھی سکتے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں محمد کسی کا حق مارنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے. آپ کہتے ہیں اے عثمان لے لو یہ کنجی، تم ہی لے لو، اور قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی، وہی چھینے کا جو ظالم ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا کہ خلق عظیم کا، کہ اسی کو کنجی حوالے کر دیا. اب اگر کوئی ظالم بننا چاہے تو وہ کنجی چھین لے. تو بتلایا جاتا ہے کہ وہ کہ آج بھی ملتزم کی کنجی انہی کے خاندان میں ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ فتح کیا اور 15 دن قیام کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور اسلام قبول کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان بوڑھوں کے لیے آدمی کو کیوں تکلیف دی, آپ مجھے کہتے میں آتا. تو ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے پاس آئے. بہرحال تو مکۃ المکرمہ فتح ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین تشریف لے جاتے ہیں جو مکے کے قریب کا مقام ہے. علاقہ حنین کو فتح کر لیتے ہیں. اس وقت 12,000 کا لشکر ہے, چونکہ 2,000 اور مسلمان ہو گئے تھے. اب صحابہ میں تھوڑی سی یہ بات آئی, کیا ہم 12,000 ہیں, ہماری میجورٹی بہت ہے, ذرا تھوڑا فخر انسانی طبیعت کے مطابق جو ہے وہ آیا. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا جھٹکا دیا جنگ حنین میں, چونکہ ایسی جماعت یہ صحابہ کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا تھا, اس جماعت کے شایان شان وہ نہیں ہے کہ اس میں وہ چیز آ جائے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اللہ نے تمہاری بہت جگہوں پر مدد کی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کیا, لیکن جب جنگ حنین کے دن جب تم کو تمہاری کثرت نے تم کو تعجب میں ڈالا تو تمہاری جماعتیں تمہارے کام نہیں آئی اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد اللہ نے پھر مدد کی. ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وانزل جنودا لم تروها, پھر اللہ نے اپنے رسول پر سکون اتارا اور ایسے لشکر سے مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. آپ کھڑے ہو کر اکیلے تلوار اٹھائے اس وقت اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی. جنگ تو غزوہ حنین کے اندر بھی آپ کو فتح ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نمٹے. وہی طائف جو آپ کی سیرت کا سب سے مشکل ترین دن ہے, عرب کی مہمان نوازی کے تحت انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی تھی, وہی طائف آج آپ کا, یعنی اس وقت آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں مسلمان ہوں گے تو ان کی اولاد تو مسلمان ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس طائف کو بھی فتح کیا. سوچ, غزوہ حنین اور طائف, یہ غزوہ اس لیے آپ نے کیا, یہ علاقے اس لیے فتح کیے. اگر آپ یہ علاقے نہیں فتح کرتے تو پھر کعبے میں جہالت کے لوٹنے کا اندیشہ تھا. تو اظہار دین حق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آس پاس کے جہاں جہاں سے شرک و بدعت کے ہونے والے رسومات ہیں اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں قیام کیا 15 دن. اس وقت آپ نے کفار قریش جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو آپ نے مال و دولت تقسیم کیا. انصار میں چیمی گوئیاں ہونے لگی. آپ نے بلا کر فرمایا اے جماعت انصار, کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ قریش سونا چاندی اپنے گھر لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اور مکہ فتح ہونے کے بعد آپ رہ سکتے تھے لیکن آپ نہیں رہے. آپ نے فرمایا کہ میری موت بھی انصار کے ساتھ ہوگی, یعنی مدینے میں ہی ہوگی. اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مکے میں ہوتا تو آج ہم لوگ کیا کہتے کہ پہلے حضور کے روضے پر جائیں گے, بعد میں کعبے کی زیارت کریں گے. اللہ نے آپ کا مرکز بدلوا دیا تاکہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے تاکہ مکے کو آنے والا خالص
اللہ کے گھر کی نیت کر کے آئے. یہ بات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں رکھا, اس میں یہ حکمت ہے. اگر وہ روضہ یہاں ہوتا تو لوگ کہتے پہلے ہم حضور کے روضے کی زیارت کر کے بعد میں کعبہ دیکھیں گے. اللہ نے مرکز بدل دیا تاکہ کعبۃ اللہ کی طرف خالص اللہ کے گھر کی نیت کر کے آدمی آئے. بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے, رمضان کا مہینہ ہے. اس کے بعد 9 ہجری میں حج فرض ہوتا ہے, اور سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر مقام تبوک پہنچتے ہیں. بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے, غزوہ موتا میں اس نے دیکھا تھا کہ 3,000 کا لشکر ایک بہت بڑے جم غفیر کو شکست دے چکا تھا, جبکہ اس غزوے میں نبی موجود نہیں تھا. یہاں تو پیغمبر موجود ہے اور پیغمبر خود آ رہا ہے, تو اس نے اپنے سرحد سے اپنی فوجیں ہٹا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دور تک پھیل گیا. آپ نے فرمایا اسرت بالرعب, رعب سے میری مدد کی گئی. اس کے بعد آپ جب 9 ہجری میں حج فرض ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الجیش بنا کے مطلب ہے کہ حج کا امیر بنا کے بھیجا. اس کے بعد سورہ توبہ کی 40 آیتیں اتری, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 40 آیتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سنائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر وہ 40 آیتیں سنائی, سورہ توبہ کے شروع کی. اس میں یہ اعلان تھا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, بے شک مشرک عقیدے کے اعتبار سے ناپاک ہے, اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اگر تم محتاجگی کا خوف رکھتے ہو تو اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم بے نیاز ہو جاؤ گے. آج بھی اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ مکے میں اور مدینے میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کہیں چندے کا ڈبہ نہیں ہے. اگر چندے کا ڈبہ بھی رکھیں گے تو جائز دولت ہے یہ. لوگ کتنی عورتیں اپنے زیورات بھی کعبے کے لیے وقف کر دیں گی, لیکن انہوں نے وہ جائز دولت بھی ٹھکرا دی ہے. اللہ نے اتنا بے نیاز کیا ہے. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور کیا یہ مظہر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اعلان کروایا اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے. اور اس کے بعد کیا ہوا, سن 9 ہجری میں مسلمانوں نے اپنے طریقے سے حج کیا اور کفار نے اپنے طریقے سے حج کیا. اور اس کے بعد 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حج کیا وہ خالص اسلامی حج تھا, وہی آپ کا پہلا حج تھا, وہی حجۃ الوداع تھا. تو انشاءاللہ اظہار دین حق کی جو نشست ہے یہ آج کی ہماری 15ویں نشست ہوئی ہے. 16ویں نشست کے اندر انشاءاللہ حجۃ الوداع کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اور یہ جو حدیث ہم نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فلاں صحابی کو کہا تھا کہ فلاں بستی میں جائے, کوئی خبر نہ چھوڑے جسے زمین کے برابر نہ کر دے. یہ حدیث پورے حوالوں کے ساتھ اس کے بعد والی 16ویں نشست میں حجۃ الوداع سے پہلے وہ حدیث عربی عبارت کے ساتھ پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.